میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے جھوٹ کہے، جب وعدہ کرے خلاف کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے 18ویں پارے سورہ مؤمنون جو 23ویں سورت ہے قرآن پاک، اس کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں۔ صدر افاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، خواہ و امانتیں اللہ کی ہوں یا خلق کی، اور اسی طرح عہد یعنی وعدہ خدا کے ساتھ ہو یا مخلوق کے ساتھ، سب کی وفا لازم ہے۔ اور علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، امانت اور عہد کی وضاحت کرتے ہوئے، یعنی ہر قسم کی ذمہ داری جو انسان اپنے ذمے لیتا ہے، خواہ اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے، گفتار سے ہو یا کردار سے، اس کا پورا کرنا مسلمان کی امتیازی شان ہے۔ اسلامی معاشرے کے حوالے سے اگر عرض کیا جائے کہ تو ہر فرد چاہے فقیر ہو یا امیر، وزیر ہو یا صدر، کلرک ہو یا چوبدار، امیر ہو یا غریب، سیٹ ہو یا نوکر، دیکھا جائے تو اسلامی معاشرے کا ہر فرد یہ ذمہ دار فرد ہونے کی حیثیت سے جو فرائض اس پر عائد ہوتے ہیں اور جو عہد و پیما وہ کسی سے کرتا ہے، ان سب کو بخوبی انجام دینا مومن کی خصوصی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ لہذا حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عہد شکنی یعنی وعدہ توڑنے والے اور امانت میں خیانت کرنے والے کو منافق کی علامت قرار دیا ہے۔ ہمارا جو آج کا جو موضوع ہے وہ وعدے سے متعلق ہے۔ اسی ضمن میں یعنی حدیث پاک بھی آپ کو بیان کی جو کہ بخاری کی حدیث تھی، اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 8 کے تحت جو مفسرین نے لکھا وہ میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا۔ وعدے کے حوالے سے یعنی عہد کے حوالے سے کچھ مدنی پھول
سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے معاملے میں ہم کلیئر نہیں ہیں. ہم وعدے کو یا تو وعدہ نہیں سمجھتے، یا جو وعدہ کیا اور وہ نہ نبھا سکا تو ہر وعدہ پورا نہ کرنے والے کو وعدہ خلاف کرنے والا نہیں کہا جاتا. یہ بڑا امپورٹنٹ اور اہم موضوع ہے، کیونکہ اس معاملے میں غلط فہمیاں بہت زیادہ ہیں، اور درست علم نہ ہونے کی وجہ سے اس میں بندہ بدگمانی میں مبتلا ہوتا ہے اور غیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف جلد 25 صفحہ نمبر 69 یعنی پیج نمبر 69 پر لکھتے ہیں، اور اشباہ والنظائر یہ بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ وعدہ جھوٹا کرنا یہ حرام ہے. اچھا، اب وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ اور نازک موضوع ہے، اس کو ضرور سمجھ لیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وعدہ خلافی یہ نہیں کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی بھی ہو، بلکہ وعدہ خلافی یہ ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی نہ ہو. اور ایک اور حدیث میں ہے، جب کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت پورا کرنے کی ہو، پھر پورا نہ کر سکے، وعدے پر نہ آ سکے، تو اس پر گناہ نہیں. یہ ابو داؤد شریف کی روایت تھی، اور جو پہلی بیان کی وہ الجامع الاخلاق الراوی کی وہ روایت تھی للخطیب بغدادی. تو جہاں دو باتیں حدیث پاک میں ہمیں بیان کی گئیں کہ وعدہ خلافی یہ نہیں کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی بھی ہو، بلکہ وعدہ خلافی یہ ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی نہ ہو. اس کو میں وضاحت کر دیتا ہوں. یہی فرض علوم کورس کا درجہ لے لیں، ٹھیک ہے. پریکٹیکل ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. آپ کو کسی اسلامی بھائی نے آ کر دعوت دی کہ ہمارے یہاں فرض علوم کورس کا درجہ لگتا ہے فلاں فلاں جگہ پر، دعوت اسلامی نے یہ ایک شروع کیا ہے فرض علوم سکھانے کے لیے، تو آپ اس میں آئیے گا. اب آپ اس میں آئیے گا، کیا آپ کی آنے کی نیت ہے؟ آپ کی نیت یہ ہے کہ یار یہ مولانا گلے پڑ گیا ہے، یار اب یہ یوں جان چھوڑے گا نہیں، میں اس کو بول دیتا ہوں یار ہاں آ جاؤں گا، آپ بے فکر ہو. اور آپ اس وقت کنفرم یہ آپ کی نیت ہے کہ میں نے جانا نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں وعدہ خلافی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وعدہ خلافی. یہ آپ نے جھوٹا وعدہ کیا. کیا کیا؟ جھوٹا وعدہ. اچھا، اب آپ کی نیت آنے کی ہے اور آپ کو دعوت دی گئی اور آپ نے کہا کہ میں انشاءاللہ تعالی حاضر ہو جاؤں گا. اب ہوتا ہے جیسے ہمارے عموماً جس طرح جس انداز سے آپ بے فکر رہیے، بہت بہت شکریہ، میں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا، ڈونٹ وری. اور کنفرم آپ کو آنا ہے. جمعہ کی نماز کے بعد ہے، جمعہ پڑھ کر آپ گھر گئے، گھر جا کر آپ لیٹے، یا چلو آدھا گھنٹہ آنکھ لگا لو، 2 بجے فارغ ہو گیا ہوں، 2:30 بجے درجہ شروع ہوگا، 5 منٹ کا راستہ ہے، 20-25 منٹ تھوڑے آنکھ لگا. اب آنکھ لگانے کے لیے لگے تو آنکھ لگ گئی اور کھلی آپ کی عصر کی نماز کے لیے. تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہوئی، کیونکہ جس وقت آپ کمٹمنٹ کر رہے تھے، جس وقت آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں آؤں گا، اس وقت آپ آنے میں سچے تھے، یعنی آپ کی نیت سچی تھی، آپ کا کمٹمنٹ سچا تھا کہ میں نے آنا ہے. مگر ڈیو ٹو سم ریزن
آپ نہیں جا سکے, وعدہ خلافی نہیں ہوئی. اور ایون کوئی ریزن نہیں تھا, تھوڑا حوصلے سے سنیے گا, اچھلیے گا نہیں, ایون کوئی ریزن نہیں ہے, نہ سستی نہ تھکن, کچھ بھی نہیں, کنوینس کا بھی نہیں مسئلہ, کوئی پرابلم نہیں ہے, یا نہیں جاتا بس. اس نہ آنے والے کو بھی وعدہ خلافی کرنے والا نہیں کہیں گے. یہ شرعی مسئلہ عرض کر رہا ہوں, اس کو اپنی عقل پر مت لیجیے گا یار, یہ بھی اگر وعدہ خلافی کی تو وعدہ خلافی ہے کیا. مگر یہ تو وہ بات ہے جس کا سیکھنا ہم پر ضروری ہے, تاکہ ہم کسی پر وعدہ خلاف کرنے والے کی تہمت نہ داغ دیں, ہم گناہ اور حرام کام سے بچے رہیں, اور کسی کو وعدہ خلافی کرنے والا نہ کہہ دیں کہ یار یہ آدمی وعدہ خلاف ہے, یہ صحیح آدمی نہیں ہے, بلکہ ہمارے کہتے ہیں یار یہ ایک نمبر کا جھوٹا آدمی ہے, اور اگر تھوڑی سی زبان کھلی ہوئی ہے, رف ٹاکنگ ہے, دوستی یاری اچھی ہے, تو پھر بولیں گے ایک نمبر کا گولی باز ہے. کیا بولتے ہیں, نام گولی رکھ دیتے ہیں اس کی, ایک نمبر کا گولی باز, ایک نمبر کا پھٹے باز آدمی ہے, اس کی بات کے یقین نہیں کرنا, یہ آتا واتا نہیں ہے یار, زبان کرتا ہے. اب یہاں میں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں اس طرح کی صراحت فرمائی ہے کہ جس طرح برے کاموں سے بچنا چاہیے, اسی طرح برے ناموں سے بھی بچنا چاہیے. یعنی اس کام سے بھی بچے جس کی وجہ سے تم پر کسی برے نام کا لیبل لگے. مانتا ہوں کہ اس طرح نہ آنے والے کو وعدہ خلاف نہیں کہیں گے, لیکن ہمارے معاشرے میں اس کی عزت نہیں رہتی. طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ریزن ہو یا نہ ہو, آپ کا ذہن آنے کا نہیں ہے, آپ ایس ایم ایس کر دیجئے, کوئی اطلاع کر دیجئے, کوئی ایسا کام کر دیجئے جس سے اس کو یہ ریلائز ہو جائے کہ یار یہ نہیں آ رہا. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آدمی انتظار کرتا ہے, اب انتظار کر رہا ہے اور آپ نہیں گئے, ٹھیک ہے آپ نہیں گئے, لیکن اس بیچارے کو جو 2 گھنٹے تک آپ نے جو انتظار کروایا, 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ انتظار کرتا رہا, یہ مطلب وہ ایک بار کرے گا. اچھا آئندہ جب آپ اس کو یہ مسئلہ سمجھاؤ گے نا کہ ہم کو سمجھائے, میرے کو کچھ بولنا نہیں, وہ دل نہیں ہوا, میں وعدہ خلاف نہیں ہوں, اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات. آپ تو کنٹینیو ایک آ رہے ہیں, فرض علوم سیکھ رہے ہیں, علم دین سیکھ رہے ہیں, تو چلے آپ کے اندر کوئی ٹالرنس پیدا ہو جائے گی, کوئی بردباری پیدا ہو جائے گی. ہمارے یہاں تو سچے آدمی کو جھوٹا بول دیتے, تو جو ویسے ہی زبان کر کے نہیں آیا اس کو تو بس چلے گا, تو نیچے سے کھڑکی توڑ کے چلا جائے گا, پتھر مار کے, کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے. تو ایسا کرنا نہیں چاہیے, تاکہ آپ کی رسپیکٹ اور آپ کی عزت اور آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ یہ باقی رہے. لیکن مسئلہ یہ ہے, اصول یہ ہے کہ ایک شخص نے آنے کا کمٹمنٹ کیا, اس وقت وہ سچا تھا, میں آؤں گا. اگر وہ نہیں آتا ایون وداؤٹ اینی ریزن, تب بھی اس کو وعدہ خلاف کرنے والا نہیں کہیں گے. مگر ایسا ہوتا کم ہے. عموماً ہمارے یہاں وعدہ خلافی کرنے کا رجحان ہے, جان چھڑائی جاتی ہے, یعنی طے ہے. فار ایگزامپل کہ میں اب کمنٹمنٹ پہ بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کمنٹمنٹ پہ بات کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی آرڈر آپ کے پاس آتا ہے, آپ جانتے ہیں کہ اس کا پروسیجر یہ ہے, اور اتنی دنوں میں جا کر یہ چیز تیار ہوگی, اتنی دنوں میں یہ چیز ڈیلیور ہوگی, تب جا کر یہ مال اس کے دکان میں, اس کی گودام میں پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا, اور اس کو تقریباً 20 سے 25 دن لگیں گے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس کو کہا کہ 20 دن میں تمہیں مال دوں گا, تو اس نے دوسری دکان میں جا کے آرڈر دے دینا ہے, کیونکہ اس کو چاہیے 15 دن میں مال, اس کو چاہیے 12 دن میں مال. ذہن بنا ہوا ہے آپ کا, پہلے سے ذہن بنا ہوا ہے کہ اس کو 10ویں دن کہہ دوں گا کہ ذرا 5 دن انتظار کر لو, یار 2 دن انتظار کر لو, پھر 2-3 دن کے بعد کہہ دوں گا یار 2-3 دن انتظار کر لو, میں کام چلا لوں گا, آرڈر میں نہیں جانے دوں گا. اور اب آپ اس کو کمٹمنٹ کریں گے, بے فکر ہو, میں کہہ رہا ہوں نا یار, زیادہ تر زور لگا گا یار مرد کی زبان ہے یار, مارکیٹ میں بیٹھا ہو یار. تو آپ یہ کر کے اسی طرح چیک دیتے وقت, پیمنٹ کے لیے آپ نے چیک دیا, آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس چیک کو پاس ہونے دینا نہیں ہے. اب یہ چیک آپ کا 10 تاریخ کا ہے,
آپ نے اس کو 8 تاریخ کو بھی نہیں کہنا کہ وہ 9 کا مانگے گا. آپ نے 10 کو 9 کی رات یا 9 کی شام کو جب بینک بند ہو جائے گی تب آپ نے اس کو فون کرنا ہے, یار وہ سنو وہ چیک ڈالنا نہیں ہے, دیکھو میں ابھی سے بتا رہا ہوں, اور وہ چیک ڈالنا نہیں. اب وہ بولے وہ میں پہلے کہہ چکا چیک مت ڈالنا, چیک اگر پاس نہیں ہوتا تو میرا کیا قصور ہے, میں تو پہلے تم کو منع کر چکا تھا یار چیک مت ڈالنا. مگر آپ جانتے تھے کہ میں نے اس کو 9 کی شام فون کر کے چیک ڈلوانا نہیں ہے, کیونکہ میں نے اس کو پیمنٹ ٹائم پر نہیں کرنی. اب یہ ہماری, میں اگر کہوں تو شاید غلط نہیں ہے کہ بہت زیادہ مارکیٹ پریکٹس ہے. یہاں تو چلو آپ کے یہاں تو چیک کا مسئلہ ہے, ڈرتے ہیں کہ ابھی بند ہو جائے گا اگر تو چیک جمع کروا دیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ پولیس سے ڈر کر چیک پورا کر دیتا ہے, کہ اس کو پولیس کا ڈر نہ ہو نا تو یہاں تو قوم آدھی تو خالی چیک کے انتظار میں بوڑھی ہو جائے گی, اس کے بچوں کو چیک پاس ملے گا. یہاں پیمنٹ اتنی جلدی پاس ہو جائے یہ تو ڈنڈا ہے جو یہاں غلط چیک دیتے نہیں ہے. ورنہ دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر اس طرح کا چلتا ہے, جس کو کہتے ہیں نا سب چلتا ہے, وہ سب چلنے والی جگہ پر پھر یہ اس طرح کے چیک بھی چلاتے ہیں. اگر وعدہ خلافی کر رہے ہیں, آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں, جو زبان کر رہے ہیں اس کو پورا نہ کرنے کا آپ کا ذہن ہے کہ میں نے اپنی بات پوری کرنی نہیں ہے, تو میں آپ کو چند حدیثیں سناتا ہوں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو مسلمان عہد شکنی اور وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ تعالی اور فرشتوں تمام انسانوں کی لعنت ہے, اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل. دوسری حدیث, ہر عہد شکنی کرنے والے کی سرین یعنی بدن کا وہ حصہ جس کے بل انسان بیٹھتا ہے, جس ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو سرین کے پاس قیامت میں اس کی عہد شکنی کا ایک جھنڈا ہوگا جو عہد شکنی کرے گا. یہ مسلم کی حدیث تھی, پہلے جو میں نے بیان کی وہ بخاری کی حدیث تھی, اور سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, لوگ اس وقت تک ہلاک نہ ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے لوگوں سے عہد شکنی نہ کریں. تو وعدہ پورا کریں. اب جو یہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت پورا کرنے کی ہو پھر پورا نہ کر سکے, وعدے پر نہ آ سکے تو اس پر گناہ نہیں. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر وعدہ کرنے والا پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو مگر کسی عذر یا مجبوری کی وجہ سے پورا نہ کر سکے تو وہ گناہگار نہیں. وہیں اگر کسی کی نیت وعدہ خلافی کی ہو, اب یہ نیا مدنی پھول آپ کو دے رہا ہوں, اگر کسی کی نیت وعدہ خلافی کی ہو مگر اتفاقاً پورا کر دے, تے یہ تھا کہ جانا نہیں ہے, زبان کر دی, اب اتفاقاً پہنچ گیا, اتفاقاً وعدہ پورا کر دے تو گناہگار ہے اس کی بدنیتی کی وجہ سے. ہر وعدے میں نیت کا بڑا دخل ہے. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے. اب ایک اور مسئلہ سنیے, اور یہ میں بحر شریعت کے حصہ 16 کے صفحہ نمبر 295 پر جو مسئلہ لکھا گیا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں. چنانچہ صدر الشریعہ حضرت مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ غنی لکھتے ہیں, وعدہ کیا ہے, وعدہ کیا مگر اس کو پورا کرنے میں کوئی شرعی قباحت یعنی شرعی برائی تھی تو اس وجہ سے پورا نہیں کیا تو اس کو وعدہ خلافی نہیں کہا جائے گا. اور وعدہ خلافی کا جو گناہ ہے اس صورت میں نہیں ہوگا اگرچہ وعدہ کرتے وقت اس نے استثناء نہ کیا, کہ یہاں شریعت کی طرف سے استثناء موجود ہے یعنی گنجائش موجود ہے, ایکسپشن موجود ہے, اس کی زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں. مثلا وعدہ کیا تھا کہ میں فلاں جگہ پر آؤں گا اور وہاں بیٹھ کر تمہارا انتظار کروں گا, مگر جب وہاں گیا تو دیکھتا ہے کہ ناچ رنگ اور شراب و نوشی وغیرہ میں لوگ مصروف ہیں,
لہذا وہاں سے چلا آیا تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہے. یا اس کا انتظار کرنے کا وعدہ کیا اور انتظار کر رہا تھا کہ نماز کا وقت آ گیا, یہ چلا آیا تو یہ وعدہ خلاف نہیں ہوا. تو اب نتیجہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر ایک پر ہم جو وعدہ خلافی کا جو لیبل لگاتے ہیں یا بدگمانی, وہی جو سب سے پہلا جو میں نے بیان کیا, یہاں بھی یہ بدگمانی چیز آ جائے گی, جو ایک دوسرے کے بارے میں بدگمان ہونا. تو یا بدگمانیوں سے بچنا پڑے گا اور اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں حسن ظن آپ کو رکھنا پڑے گا. یعنی قرائن واضحہ کے بغیر کسی کے بارے میں یہ ذہن نہیں بنانا کہ فلاں نے غلط وعدہ کر کے, یا کوشش کروں گا یا ارادہ کرتا ہوں کہ ایک جان چھڑا لی, آپ اس کو سچا ہی تصور کریں گے. کیوں نہیں آیا یہ اس کا میٹر ہے. جو اصل جو بات جو سمجھانے کی تھی وہ یہ تھی کہ اصل چیز یہ ہے کہ جس وقت اس نے کمٹمنٹ کی اس وقت کی نیت کیا تھی. ٹھیک ہے, اب یہ اسی کو دیکھنا ہے جو کمٹمنٹ کر رہا ہے. ہم مطلب کہ اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے, دل نہیں ٹھکتا چھوڑ دیں. مگر جب اپنی بھی تو سوئی اٹکی ہوئی ہوتی ہے, اپنا بھی تو کام اٹکا ہوا ہوتا ہے, اب کمٹمنٹ کرے یا نہ کرے, پورا کرے یا نہ کرے, تو ہوتا پھر یہی ہے کہ یار کام کرنا ہے, کیا کرے, گاڑی چلانی ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن چلاتے رہتے ہیں. اور اگر یہ کام بدقسمتی سے کوئی غریب آدمی کر لے تو دھوکے باز, اور کوئی بڑا آدمی کرے تو کام بہت ہوتا ہے, سب بھول گئے. یہ ہمارے عموماً یہ تقسیم, یہ پریکٹس چل رہی ہوتی ہے. اب کرنا کیا چاہیے کہ میں وعدہ خلافی سے بچ سکوں؟ اپنے اندر انشاءاللہ کہنے کی عادت پیدا کیجیے. ٹھیک ہے, اب اس معاملے میں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں کوشش کروں گا, تو بعض لوگ کہتے ہیں یار کوشش کروں گا بولا تھا نا, تو یہاں بھی مسئلہ یاد رکھیے کہ کوشش کروں گا کہنے میں بھی گناہ میں پڑنے کا خطرہ موجود ہے. یعنی دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کوشش کروں گا, تو یہ بھی جھوٹ ہے. یعنی کسی سے اگر آپ نے کمٹمنٹ لینا ہے, یعنی میری یہ حرص ہونی چاہیے کہ میری وجہ سے کوئی شخص گناہ میں نہ پڑے. تو اگر میں کسی سے کوئی کمٹمنٹ کروانا چاہتا ہوں, اجتماع کی دعوت ہے, نماز کی دعوت ہے, علم دین سیکھنے کی دعوت ہے, اس طرح کی کوئی سی دعوت ہے, اور میں اگر کسی سے اس کی زبان لینا چاہتا ہوں, اسے کمٹمنٹ کروانا چاہتا ہوں, تو میں خود کوشش کروں, کیونکہ وہ جان چھڑانے کے لیے اللہ نہ کرے اگر گناہ میں پڑ جائے گا تو یار بیچارہ خود تکلیف میں آئے گا. اب میں نے اس کو گناہ سے بچانا ہے. اب میں کیا کروں گا, میں یہ کروں کہ میں انشاءاللہ عز و جل کوشش کروں گا, یا اللہ عز و جل نے چاہا تو کوشش کروں گا. یہ جملہ کوشش کروں گا ہمارے یہاں بہت ہی عام ہے. کہنے والے کو پہلے اپنی نیت پر غور کر لینا چاہیے. اگر کوشش کروں گا کہنے کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ عز و جل کہنے کی عادت پڑ گئی تو انشاءاللہ عافیت ہی عافیت ہے. انشاءاللہ کہتے وقت اس کے معنی پر بھی نظر رکھی جائے. انشاءاللہ عز و جل کے معنی ہیں اللہ نے چاہا تو. کیا معنی ہے؟ اس کو درست انداز سے کہنے کی بھی عادت بنا لیں. انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ کہنے کی عادت پیدا کریں. اللہ نے چاہا تو کوشش کروں گا, میں کوشش کروں گا. اس طرح کہنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کہنے کی عادت بھی لازمی رکھیے. الغرض خود بھی محتاط جملے بولیے اور دوسروں سے بھی محتاط جملے کہلوائیے. کسی سے خواہ نہ خواہ وعدہ نہ لیں, ارادہ بھی نہ کروائیں یا کوشش کا بھی نہ کہلوائیں. ساتھ میں انشاءاللہ کہلوانا ضرور یاد رکھیے گا کہ اس سے وہ اس کی سیف سائڈ ہے. اسی طرح اپنے لیے بھی انشاءاللہ کہنے کی عادت بنائیے, مگر اس طرح کے جملوں کو بھی نبھانا ہی مناسب ہوتا ہے, ورنہ عوام بزن ہوتے ہیں, جو میں پہلے
عرض کر دیا. بسا اوقات غیبتوں وغیرہ پر اتر آتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی وغیرہ. اسی طرح کسی کو آئندہ کے لیے کچھ کرنے یا اجتماع وغیرہ میں آنے کا کہا جائے تو عموماً جان چھڑانے کے لیے اس بات یعنی ہاں میں سر ہلا دیتے ہیں، مگر دل میں طے ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے میں اس کے مطابق عمل نہیں کروں گا. یہ بھی بعض صورتوں میں جھوٹ اور بعض صورتوں میں وعدہ خلافی ہے. تو اس لیے یہ آج جو عنوان رکھا تھا میں نے، وعدہ خلافی اور اس کی جو متعلقات ہیں، اس کے حوالے سے چند مدنی پھول آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ ہم اپنی زبان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. ہمارے یہاں عموماً عوام میں ہر بات کو وعدہ کہتے ہیں. اگر آپ نے مجھے کہا کہ آئیے گا، میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا، آپ نے اس کو وعدہ سمجھ لیا. میں نہیں آیا تو آپ نے ڈھول بجا دیا کہ یار یہ وعدہ خلافی کی، اس نے کیسا مولانا ہے. بھائی وعدہ خلافی نہیں کیا، میں نے وعدہ کب کیا تھا آپ سے؟ بھائی آپ میرے بارے میں وعدہ لے کر بیٹھ گئے ہو، میں نے آپ سے وعدہ نہیں کیا تھا. اول تو کسی کو زیادہ زور دینا نہیں چاہیے، ہاں تو ہاں نہ تو نہ. کسی کو اتنا مجبوری نہ کریں کہ وہ آپ کے ساتھ مس کمٹمنٹ کرنے کے کا بھی ذہن بنا لیں. اور جب زبان کریں تو اب کوئی عذر نہ بھی ہونا، جیسے کہ میں نے بیان کیا، مگر یاد رکھیے گا کہ اس طرح لوگ آپ کے بارے میں بدگمانی میں ضرور پڑ جائیں گے. اور بعض لوگوں کے بارے میں پھر مشہور ہو جاتا ہے کہ یار یہ اپنی زبان پوری نہیں کرتا. ہمارے یہاں بزنس میں پرابلم کی بہت بڑی وجہ مس کمٹمنٹ ہے. ایک بہت بڑی میجورٹی ہے جو زبان پورا نہیں کرتی. مارکیٹ میں جس کے بارے میں یہ مشہور ہو یہ زبان کا پکا آدمی ہے، جو کہتا ہے نا وہ کر دیتا ہے. آپ دیکھ لیجئے اس کی پوزیشن بڑی مضبوط ہوگی، وہ ایک طرح سے پوزیشن ہولڈر بن جاتا ہے کہ یار اس کا کمٹمنٹ پورا ہوتا ہے. کیونکہ وہ صرف ٹالنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے کمٹمنٹ نہیں کر رہا. اس کو پتا ہے کہ وعدہ ہے، جو کام کرنا ہے اس کو میں نے پورا ہی کرنا ہے. ویسے بھی اس وقت ہمارا جو بزنس ٹرین ہے اس میں اپنا کیپٹل کم اور قوم کا کیپٹل زیادہ ہے. اگر قوم کا سارا کیپٹل نکال دو تو بڑے سے بڑا آدمی بھی نارمل ہو جائے گا. یہ ہے کیونکہ وہ یہ چلا ہے ہمارے یہاں مارکیٹ ٹرین چلا ہے کہ یار کتنے روپے ہیں؟ 10 لاکھ. اچھا چلو 10 لاکھ روپے تو مارکیٹ میں لاؤ، 90 لاکھ کا مال یوں ہی مل جائے گا اپنے کو زبان پر. 1 کروڑ روپے کے پر اپنے بزنس کر لیں گے. تو شروع سے ہی یہ نیت ہے کہ یار 90 پبلک کا ہوگا، 10 میرا ہوگا، یہ گھماتا رہوں گا میں یہاں. تو یہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو چیک گھماتے رہتے ہیں. اور اس نے نہیں دیا چیک تو اس کا کیا قصور ہے؟ آپ نے زبان کی تھی، کیونکہ آپ جب اس کو منع کرو گے نا تو یہی چیز اس نے آگے کی ہوئی ہے. یہ ہمارے یہاں جو لوگ بھاگ جاتے ہیں نا، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے. آپ بولے بھاگ گیا، یہ بھاگا، اس کی ایک وجہ سے تو اس نے چیک دیے ہوئے، پیچھے سے چیک نکل گئے. اب ایک فیکٹری والے نے آپ کو مال بنا کر دیا ہول سیلر کو، اس سے کہا ٹھیک ہے میں 2 مہینے کے بعد تمہیں پیمنٹ کر دوں گا. ہول سیلر نے وہ مال دیا ریٹیلر کو، ریٹیلر نے کہا یار میں 1 مہینے کے بعد تم کو پیمنٹ کر دوں گا. وہ تھا ماہ رمضان المبارک فار ایگزامپل. اس کو پتا تھا ریٹیل والے کو کہ یار چاند رات تک تو میں سارا مال بیچ دوں گا. ہڑتال ہو گئی، حالات خراب ہو گئے، مارکیٹ نہیں چلی، کاروبار نہیں چلا، ریٹیل والے کا مال کھڑے کھڑا رہ گیا. ریٹیل والے نے ہول سیل والے کو کہہ دینا ہے کہ یار کیا کروں یار، حالات صحیح نہیں تھے، مال پیسے کہاں سے دیتا. ہول سیل والے نے کہا فیکٹری والے کو یار میں کیا کروں، میرے کو پیمنٹ ہی نہیں آ رہی ہول سیل والے سے. اب وہ جو فیکٹری اونر تھا اس کے پاس کون تھا ذرا اس کے پاس سپلائر تھے. کسی نے اس کو بٹن دیا تھا، کسی نے اس کو دھاگا دیا تھا، کسی نے اس کو رنگ دیا تھا، کسی نے اس کو کلر دیا تھا، کسی نے اس کو پانی دیا تھا، کسی نے اس کو کیا دیا تھا، کسی نے اس کو کیا دیا. چھوٹے 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 10-10 20-20 50-50 ہزار روپے والے لوگ اس کے پاس ہیں. اب یہ سب کو ایک ہی کہہ رہا ہے کیا کروں یار مارکیٹ سے پیمنٹ نہیں آ رہی، میں تمہیں کیسے دوں. اور یہ وہ لوگ تھے جن کو پیمنٹ ملتی تو ان کے بچے کھاتے پیتے. یہ وہ لوگ تھے جن کی پیمنٹ ان کے بچے کھاتے پیتے، ان کا بیک اپ نہیں ہوتا، ان کی بینک بیلنس نہیں ہوتا. اب یہ سیٹ کے پاس بینک بیلنس موجود ہے، یہ جو آدمی ہے نا اس کے پاس بینک بیلنس موجود ہے، اس کے کروڑوں روپے اس کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس نے اسی ٹرانزیکشن کی لائن کے اندر ہی پیمنٹ کرنی ہے، اس نے اپنا بیک اپ نکال کے دینا نہیں ہے. مارکیٹ کا چکا بند.
وعدہ خلافی، کمٹمنٹ پورا نہ کرنے پر جو کچھ مارکیٹ میں نقصان ہو رہا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پہلے کے لوگ مسلمان کی زبان پر سب کچھ کر دیا کرتے تھے۔ سب سے بنیادی چیز ہے نا وہ ہے وعدہ پورا کرنا۔ آپ نے وعدہ کیا پورا کریں۔ منافق کی علامت میں نے پہلی حدیث یہ سنا ہے کہ منافق کی 3 علامتیں: بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امانت میں خیانت کرے۔ آج ہمارے پاس نہ کوئی چیز رکھوانے کے لیے تیار ہے، نہ ہماری کو بات ماننے کو تیار ہے، نہ ہمارے وعدے پر کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ بتائیے تینوں چیزیں اس وقت ہمارے اندر کتنی رچ بس گئی ہیں کہ دنیا میں جو انڈسٹری ہے، امریکہ دنیا کا بہت بڑا امپورٹر ہے، یہ سب آپ کو پتا ہے۔ امریکہ دنیا کا بہت بڑا امپورٹر ہے، اور اس نے اپنے امپورٹ کا جو تقسیم ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ کس ملک کو اس نے کتنا کوٹا دیا ہوا ہے۔ اور بھی جو دنیا کے بڑے بڑے امپورٹرز ہیں، ممالک جن کے اندر اربوں خربوں روپے کا مال امپورٹ ہوتا ہے، اس میں کس کے پاس کتنا پرسنٹیج آرڈر ہے ایکسپورٹ کا، اس کا آپ وہ نکال لیجئے، پتہ چلے گا کہ وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے کمٹمنٹ کو پورا ہم مال نہیں دیتے، ہم امینڈمنٹ پر امینڈمنٹ لیتے ہیں، امینڈمنٹ پر امینڈمنٹ لیتے ہیں، پھر ایل سی کھولو، پھر ایل سی کھولو، پھر ایل سی کھولو، نئے نئے لیٹر منگواتے رہتے ہیں، پھر وہ بجلی کا عذر تو اس کا عذر تو اس کا عذر، 10 قسم کے ہم عذر پیش کرتے رہتے ہیں۔ آگے پارٹی نے مال دینا ہوتا ہے، آگے اس سے مال دینا ہوتا ہے، آگے اس کے پورے ڈپارٹمنٹل اسٹور ہوتے ہیں۔ میں ان اسٹوروں کا نام لیتا ہوں، میں ایسے اسٹورز کو جانتا ہوں، میں اس لائن کا آدمی رہ چکا ہوں، میں ان اسٹوروں کو جانتا ہوں۔ وہ وہ نہیں دے گا آپ کو مال کا آرڈر، کیونکہ اس کے اسٹور خالی ہو گئے اور پیچھے سے مال آپ نے دیا نہیں۔ مال دیا تو کسی کا بٹن نکل جاتا ہے، کسی کا دھاگا نکل جاتا ہے، کسی کی وہ سلیوز کھل جاتی ہے، تو کسی کا وہ بٹن کھل جاتا ہے۔ تو بہت عجیب و غریب عجیب ہے، ڈیوٹی بچانے کے لیے اور ریبیٹ کھانے کے لیے۔ جو انڈر انوائس اور اوور انوائس ہوتی ہے اس کو کیا نام دیں گے آپ؟ کس کے لیے انڈر انوائس اور اوور انوائس کی گئے؟ یا تو ریبیٹ کھانا ہے یا ڈیوٹی بچانی ہے، دونوں طرف ہی ڈنڈی مارنی ہے نا، پیسہ کمانے کے لیے۔ یا پھر وہ ڈیوٹی بچا کر ایئرپورٹ سے کھیپیوں کے ذریعے مال نکلوا لینا ہے، پکڑ لے تو رشوت دے دینی ہے۔ یہی ہے؟ یہ کون سا کاروبار ہے؟ یہ کون سا کمٹمنٹ ہے؟ یہ کون سا بزنس ہے؟ یہ بزنس نہیں ہے، اس کو بزنس نہیں کہتے۔ بزنس تو پراپر بزنس ہوتا ہے، پوری فیزیبلٹی کے ساتھ ہوتا ہے کہ میں نے یہ مال مارکیٹ میں لانا ہے، اس ملک سے آنا ہے، یہ گورنمنٹ ڈیوٹی پیمنٹ کرنی ہے، یہ مارکیٹ ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میرے خرچے ہیں، یہ میرے گھر کا خرچہ ہے، یہ مارکیٹ ٹرین ہے، یہ چیز اتنے کی پڑے گی۔ یہ ہے بزنس، یہ ہے ٹریڈنگ۔ یہاں تو ایک دوسرے کو کہ وہ 50 میں کام کرتا تھا، آپ نے 40 میں شروع کر دیا، کیونکہ آپ کا کرایہ کا بھی مکان نہیں ہے۔ وہ 40 میں کرتا تھا تو آپ نے 30 میں کام شروع کر دیا کہ آپ کے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے۔ وہ 30 میں کام کرتا تھا، آپ یار ریٹ ٹو ریٹ بیچو، یا مال آئے گا تو ٹوپی گھماتے رہیں گے، 2 سال کے بعد ویسے ویزا ختم ہو جائے گا، میں نے نکل جانا ہے۔ یہ بزنس نہیں ہے، یہ ٹریڈنگ نہیں ہے، یہ ہمارا اپنی پوزیشن خراب ہو رہی ہے، ہماری اپنی مارکیٹ خراب ہو رہی ہے، اور دنیا میں ہم پر اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ کو اس پلیٹ فارم سے میں عرض کرتا ہوں، میں ایک انڈسٹری لائن سے بھی رہا ہوں، میں ہول سیل لائن سے بھی رہا ہوں، میں ریٹیلر لائن سے بھی رہا ہوں، تو کافی لائنیں میں نے دیکھی ہیں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں اب کوئی لائن نہیں ہے، اب ایک ہی لائن ہے، دعوت اسلامی کی لائن ہے۔ وہ کہتے لگتا نہیں کہ دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم نہ پائیدار میں۔ یعنی مارکیٹ میں رہ کر تقوی کے ساتھ کام کرنا یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، کہ انسان انتہائی سچا ستھرا بن کر اس مارکیٹ میں پیسہ کما سکے۔ لگتا یہ ہے کہ بکریاں لو، جنگل میں جاؤ، دودھ نکالو، پیو اور نمازیں پڑھو، مر جاؤ۔ مارکیٹ میں رہ کر بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ اگر کوئی سچا چلنا چاہتا ہے تو وہ چلے کیسے؟ اس کے لیے راستہ ہی نہیں ہے، کیچڑ ہی کیچڑ ہے۔ اگر کپڑے بچاتا ہے تو کمل کا 2-4 چھینٹے تو لگ ہی جائیں گے، ویسے 2 پٹی کے چپل پہنے ہوئے، پھٹ کر کے کپڑے خراب کرے گا اپنے آپ۔ نہیں چھینٹوں سے بچو گے، کوئی اور اٹھا کے چلا جائے گا۔ بہت عجیب مارکیٹ ہے، اس میں خود کو ستھرا بنا کر چلانا، کہ میں کسی قسم کی، نہ میری ڈیوٹی چوری ہے، نہ میں نے اوور انویسٹ کیا ہے، نہ میں نے انڈر انویسٹ کیا ہے، نہ میں نے رک پک پہ ڈنڈی ماری ہے، نہ میں نے وہ میڈ ان، مجھے پتا ہے یہ میڈ ان نہیں ہے، پھر بھی میں نہیں بتاتا۔
میں ویٹ میں ڈنڈی مارتا ہوں، میں کلر میں ڈنڈی مارتا ہوں، میں دھاگے میں ڈنڈی ماروں، میں دنیا میں ڈنڈی ماروں، پھر جب ڈنڈا پڑے گا تو ساری ڈنڈیاں نکل جائیں گے۔ ایک شخص دودھ میں پانی ملا کر بیچتا تھا، تو اس کی بیٹی اس کو منع کرتی تھی، ابا ایسا نہیں کرو، پانی نہیں ملاؤ، وہ نہیں مانتا تھا، پانی ملاتا تھا۔ ایک دن سیلاب آیا، وہ ساری بھینسیں لے گیا، سیلاب آیا ساری بھینسیں لے گیا، تو بیٹی سمجھ آ رہی تھی، بیٹے ابا یہ وہی پانی آیا تھا جو تم دودھ میں ملاتے تھے، آج سیلاب بن کر آیا اور تمہاری ساری بھینسیں لے گیا۔ کیسے کیسے کرائسس آپ لوگوں نے دیکھے۔ چند سالوں میں ایک جھٹکا آتا ہے، سب کی طبیعت ہری بھری کر کے چلا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں کبھی نہیں کروں گا، کن پر ہاتھ لگا دے۔ میرا دل تھا کہ میں آپ کو پیسے سے آگاہ کر دوں، سونا یہ ہے کہ پھر سے ہوا آئی ہے پیسہ کمانے کی، اور لوگ رخ کر رہے ہیں پیسہ کمانے کے نام پر۔ اب پتہ نہیں ہوائیں خریدیں گے، فضائیں خریدیں گے، کیا خریدیں گے میں نہیں جانتا، لیکن کوئی شاید پہلے نہیں سمجھا رہا ہو، آج آپ کو دعوت اسلام ایک مبلغ سمجھا رہا ہے، اپنے جان و مال کی حفاظت کرنا، عزت آبرو کی حفاظت کرنا۔ وہ دن یاد رکھنا جس دن ایئرپورٹ پر ساری گاڑیاں چھوڑ کر بھاگے تھے لوگ، وہ دن یاد رکھیے گا، بھولیے گا مت۔ اگر آپ کی گاڑی نہیں بھاگی، آپ گاڑی نہیں چھوڑ کر بھاگے تھے، تو کہ ایسا نہ کہ پھر ایک فضا آئی ہو جو گاڑیاں بھگانے کے لیے آئی ہو۔ تو جو بھی کماؤ رزق حلال کماؤ، رزق حلال کمائیے۔ پوچھ لیجئے کہ جو میں کاروبار کرنے جا رہا ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، ایک بات یاد رکھ لیجئے، جو کرنے جا رہے ہیں نا، پوچھ لیجئے یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، طریقہ کار پوچھ لیجئے، کام پوچھ لیجئے۔ آپ شریعت کے مطابق بڑی سے بڑی ڈیل کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو آپ کا ایک بال بھی نہیں ٹوٹے گا، اور صرف پیسے کے پیچھے بھاگتے رہے اور ٹرین کے پیچھے بھاگتے رہ گئے، یار یہ چکر آیا چلو دوڑو، تو یہ بھیڑ چال مت چلیے، یہ کہیں نہ کہیں کھڈے میں گرا دے گی۔ بچیے گا بچیے گا بچیے گا۔ چند ہی دنیا کی بڑی کمپنیاں ہیں جو موو کرتی رہتی ہیں اور آتی ہیں، لالچ دلاتی ہیں، بچہ کچا مارکیٹ کا پیسہ مارکیٹ میں آتا ہے، لوگوں کا ہوپ کر کے کھاتی ہیں اور پھو ہو جاتی ہیں۔ یہ آرٹیکل چلے ہیں اس کے اوپر، یہ میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ رائٹنگ میں باتیں اس طرح کی موجود ہیں، اپنی طرح سے ہوا میں فائر نہیں کر رہا ہوں، اس لیے احتیاط کیجئے گا۔ دعوت اسلامی آپ کی جان، مال، عزت، آبرو، گھر بار، کاروبار سب کی بھلائی چاہتی ہے۔ آپ ہمارے ہو، آپ ہمارے، آپ ہمارے ہو، اس لیے احتیاط کیجئے گا۔ جو وعدے وغیرہ سے متعلق جو میں نے چند مواد آپ کو بیان کیا ہے، یہ امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے غیبت کی تباہ کاریاں، اس کے صفحہ نمبر پیج نمبر 462 سے اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وعدے کے بارے میں یہ مواد مل جائے گا۔ کتاب کا نام غیبت ہے اور اس میں وعدے کا بیان موجود ہے۔ ایک کتاب کے اندر بہت سارے علوم ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔